بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے وہ نقوش، وہ طلسم، وہ جادو جنات جس کو دفن کیا جاتا ہے اور انسان کے اوپر جنات، موکلات اور ایسی چیزیں جو کہ بھیجی جاتی ہیں یا پھر اس کے اوپر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ آیا کہ وہ کون سے ایسے طلسم ہیں، تویز ہیں جو دفن کرنے سے چیزیں انسان کے ساتھ پوری زندگی تک موجود رہتی ہیں۔ آج ہم یہی اس موضوع پہ بات کریں گے۔ دفن شدہ جتنے بھی تویزات ہیں، دفن شدہ جتنے بھی تویزات ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں آپ کے اوپر تویزات ہیں، قبرستان میں دفن ہے، فلاں جگہ دفن ہے، فلاں جگہ دفن ہے، یا آپ ایک عامل ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے فلاں جگہ تویزات جو قبرستان میں دفن ہے۔ آپ نے حضرات سے پوچھا کس طرح یہ پتہ چلایا؟ آپ نے پتہ چلا لیا کہ تویزات ہیں مگر وہ کہاں ہیں؟ دفن ہے، زمین کے اندر دفن ہے۔ اب وہ یہ نہیں پتہ کس جگہ پہ دفن ہے، یا پھر پتہ بھی ہے تو آپ تلاش بھی کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے وہ چیز برآمد نہیں ہو رہی، یعنی کہ وہ طلسم، وہ جادو جو کہ زمین کے اندر دفن کیا گیا ہے کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، تو وہ سامنے نہیں آ رہا۔ ابھی ہم نے یہاں پہ اسی چیز کو، دفن شدہ تویزات کو، دفن شدہ اور کوئی ایسے طلسم یا پھر نجس جادو، وہ اگر دفن ہے، چاہے وہ پتلے کی صورت میں ہے، زیادہ تر پتلے کی صورت میں، اور دو تین چیزیں اور ہیں جو کہ نجس جانوروں کے اوپر وہ کر کے ان کی ہڈیوں پر دفن کیے جاتے ہیں۔ تمام تر یہ چیزیں جو کہ آپ کے علم ہیں، انشاءاللہ ہم آج اس پہ پورے موضوع کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے تاکہ آپ احباب کو یہ جو مسئلے درپیش ہیں یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں۔ جو طلسم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، ان کو عامل پلیٹ فارم سے آپ کو مکملی طور پہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے، اور آپ کے اوپر اگر جادو زمین کے اندر دفن ہے تو وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ کوئی سا بھی جادو ہے جو آپ کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، مگر یہاں پہ 100% جو طلسم لگایا جا رہا ہے وہ دفن شدہ جادو کو، جنات کو، ہڈیوں کو، یا پھر ایسی نجس چیزوں کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ، کپڑوں کے اوپر لکھ کر، جوتوں کے اوپر لکھ کر، سر کے بالوں پڑھ کر ان کے اوپر، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ حرام جانوروں کی ہڈیوں کے اوپر کی جاتی ہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ دفن ہے آپ کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کے ساتھ جنات ہیں یا آپ کے مسئلے زندگی کے وہ الجھ رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے اس طلسم کو لکھنا ہے۔ اب لکھنا کیسے ہے، جلانا کیسے ہے، کرنا کیسے ہے، یہ تھوڑے وضاحت طلب چیزیں یہ ہیں کہ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ویڈیو میں بنے رہیں گے تاکہ آپ احباب یہ بھی عمل سیکھ لیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم نے قبرستان جانا ہے، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، قبرستان جانا ہے۔ قبرستان جانے کے بعد مٹی ہم نے لانی ہے، 11 قبروں کی مٹی لانی ہے، 11 قبروں کی مٹی لانی ہے، تھوڑی تھوڑی سی لانی ہے۔ اگر آپ دوسری طرح کہیں تو ایک کپ ہے آپ کے پاس چائے والا تو آدھا کپ ہر جو ہے نا اس سے قبر سے مٹی اٹھانی ہے۔ 11 قبروں کی مٹی کو مکس کر دینا ہے، ایک ہی اٹھائیں پھر اس کے اوپر دوسری، تیسری، چوتھی، اس طرح 11 قبرستان کی مٹی کو آپ نے مکس کر دینا ہے۔ وہ اٹھائیں مٹی، گھر آ جائیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، جب قبر سے مٹی اٹھائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ درود پاک اور 3 دفعہ قل و شریف سورۃ اخلاص 3 دفعہ آپ نے پڑھ کے اس قبر والے کو ثواب دینا ہے۔ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود پاک اور 3 دفعہ آپ نے قل و شریف پڑھ کر سورۃ اخلاص پر قبر والے کو ثواب دینا ہے۔ مٹی آپ نے تب اٹھانی ہے، ایک پہ پڑھیں مٹی اٹھائیں، دوسرے پہ پڑھیں مٹی اٹھائیں، تیسرے پہ، اس طرح 11 قبروں کو پڑھائی کر کے اپنی مٹی اٹھا کے آ جائیں۔ اب 11 قبروں کی مٹی آپ کے پاس آ گئی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، گھر آپ آ گئے ہیں، اب آپ نے یہ طلسم لکھنا ہے، یہ طلسم ہم نے لکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس چارٹ وغیرہ ہیں تو مشتری کے ساتھ میں لکھ لیں، اگر چارٹ وغیرہ نہیں ہے تو کوشش کریں دن کو 12 بجے سے لے کر 12 کے 30 یہ طلسم نہ لکھیں، اس کے بعد کسی وقت بھی آگے پیچھے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر جن احباب کو چارٹ کے بارے میں پتہ ہے مشتری میں، وہ مشتری کے ساتھ میں لکھیں، جن احباب کو نہیں پتہ وہ دن کو 12 بجے سے لے کر 12:30 کا یہ طلسم نہ لکھیں، پہلے بھی لکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ طلسم لکھنے کتنے ہیں، کیونکہ 11 قبروں کی مٹی آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ طلسم لکھتے وقت بھی قبروں کی مٹی سامنے ہونی چاہیے۔ آپ نے 11 طلسم لکھ لینے ہیں، 11 طلسم کسی وقت بھی آپ نے لکھ لیے۔ اب 11 طلسم کو ہم نے کرنا کیا ہے، کم از کم
یہ جو اس کی کاٹ ہے دفن شدہ طلسم کی، دفن شدہ نقوش کی، یا پھر ہڈیوں کے اوپر جو جادو جنات دفن کیا جاتا ہے، یا پتلے بنا کے کیا جاتا ہے، یا لیمن کے اوپر، نیمبو کے اوپر کیا جاتا ہے جادو، یہ سب کچھ، یا سوئیوں کے اوپر کیا جاتا ہے، بالوں کے اوپر کیا جاتا ہے، قمیض کے اوپر کیا جاتا ہے، اور نجس خون کے ساتھ کیا جاتا ہے، تمام تر ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے 11 دن دل بڑا کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اب کرنا کیا، ہم نے مٹی آپ نے کسی برتن میں ڈال لینی ہے، وہ برتن جو آپ کا 11 دن تک استعمال نہ ہو، یعنی مٹی آپ نے ڈالی ایک برتن میں، مٹی ڈالنے کا ڈبہ بھی آپ لے سکتے ہیں لوہے وغیرہ کا، اس کے بعد آپ نے مٹی ڈال دی، اب آپ نے طلسم جو لکھا ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے کیا پڑھنا ہے اور پڑھ کے اس کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور ایک دفعہ آیت الکرسی شریف، ایک دفعہ آیت الکرسی شریف، اور آخری 2 صورتیں سورۃ فلق اور سورۃ الناس، سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ اب ہم نے ایک نقوش کے اوپر، اب ڈیلی ہم نے ایک 11 آپ نے لکھ لیے ہیں، ایک دفعہ ہی آپ نے 11 طلسم لکھ لینے۔ اب ہر روز ہم نے کسی بھی وقت، رات ہو دن ہو، ہم نے ایک طلسم دلانا ہے، جس کے اوپر ہم نے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ایک دفعہ آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس 11 بار پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد ہم نے اس طلسم کے اوپر کر دینا ہے دم، پھونک مار دینی ہے۔ یہاں پہ مقصد لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ اپنا مقصد لکھیں گے، میرا نام فلاں ہے، میری والدہ کا نام فلاں ہے، میرے اوپر جتنے بھی تویزات جادو، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہے، جادو کسی شکل میں ہے جو زمین کے اندر دفن ہے، وہ اس سے جل کے راکھ ہو جائے، اس کا اثر سارا ختم ہو جائے، اس کی نجس چیزیں موت کے گھاٹ میں اتر جائیں، وہ ساری اپنے جہاں سے آئی ہیں وہیں واپس چلی جائیں۔ بس آپ نے یہ اس کے ساتھ باتیں کر دینی ہیں، لکھنا ہے تو لکھ بھی سکتے ہیں، فرنٹ پہ جگہ ہے، اپنا نام، والدہ کا نام، بیک سائڈ پہ اپنا مقصد بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اس ساتھ آپ نے باتیں کرنی ہے، خوشبو لگانی ہے، باتیں کرنی ہیں۔ باتیں کرنے کے بعد آپ نے اب اس کو آگ لگانی ہے۔ آگ لگانے کا طریقہ کار یہ ہے، جہاں آپ نے مٹی پلیٹ میں رکھی ہے، کسی برتن میں رکھی ہے، اس کی سیدھ میں کر کے اوپر کر کے آگ لگائیں، یا اس کے اوپر رکھ کے بھی آگ لگا سکتے ہیں۔ آپ اس کو سارے کو آگ لگائیں، اب جو اس کی راکھ ہوگی وہ مٹی میں مکس کرنی ہے آپ نے، یہ مٹی مکس ہوگی، آپ کا کام ختم، یہ پہلا دن ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہر روز 11 دن تک متواتر اس طلسم کو جلاتے رہنا ہے، اور ساتھ میں اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ میرے اوپر جو دفن شدہ جادو، جنات، اثرات، نظر باد، بندش، رکاوٹیں، مصیبتیں کسی صورت میں بھی ہیں، وہ ساری دفعہ دور ہو جائیں، اور میرے سر سے بلا ٹلے، جس نے بھیجی ہے ادھر جائے واپس، یہ جل کے راکھ ہو جائے۔ بس یہ آپ نے اس طرح کیا ہے کہ اس طلسم کو جلاتے رہنا ہے۔ 11 دن کا طلسم ہے، اللہ کے حکم سے جو احباب، گارنٹی شدہ طلسم ہے، جو احباب یہ کام کر لے گا اس کے دفن شدہ طلسم جادو جو بھی ہو جل کے راکھ ہو جائے گا، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہے، چاہے وہ جنات کی صورت میں آپ کے پاس ہے، چاہے وہ اس کے جادو کے اثرات کی صورت میں ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اگر وہ جلا تو ٹھیک، نہیں تو وہ جہاں سے آیا وہاں دفعہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جن کو عامل پلیٹ فارم سے اس طلسم کی تمام احباب کو اجازت دی جاتی ہے، آپ یہ کریں گے انشاءاللہ، وہ 100% فائدہ ہوگا۔ جو طلسم آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ مجرب اور آسان اور آزمودہ طلسم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی شخص اگر کہ طلسم لکھنا کیسے ہے تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، جہاں ان کو عمل پلیٹ فارم پہ جتنے کلر استعمال ہو رہے ہیں اس طلسم کے اندر آپ نے بھی اتنے ہی کرنے ہیں۔ یہاں پہ ریڈ اور بلیک کا استعمال ہو رہا ہے، اوپر جو لفظ مبارک ہیں سب سے پہلے واو ہے، آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں تاکہ کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ گول جو اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں واو، یہ، زال، الف، تے، دال ہے۔ واو اور دال میں فرق محسوس کرنا ہے آپ نے۔ دال، فے، نون، کاف، الف، الف، سے، رے، خے، تے، میم، کاف، رے، یہ، تے، عین، یہ لفظ ہیں گول سرکل میں ریڈ سے آپ نے لکھنے ہیں۔ اب اسی طرح آپ نے ریڈ خانہ بنا لینا ہے، اس کے اندر آپ نے پھر یہ الفاظ لکھ لینے جو کہ لکھے ہوئے ہیں۔ نیچے جہاں مقصد لکھے وہاں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، بیک سائڈ پہ اپنا مقصد تحریر کر دیں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ اتنا گارنٹی والا طلسم ہے کہ آپ جب کریں گے تو آپ کہیں گے کسی واقعی کسی پلیٹ فارم سے کوئی طلسم شائع ہوا ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے، ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ اگر ہماری کلاس سے جوائن کرنا چاہتے ہیں پلیٹ فارم پہ، ہمارے ہند کو عامل پلیٹ فارم پہ، تو ہم آپ کو انشاءاللہ عملیات سکھائیں گے، اور پورے 11 دن کے بعد آپ نے اس مٹی کو واپس قبرستان میں پھینک کے آ جانا ہے۔ انشاءاللہ تمام تر چیزیں دفعہ دور ہو جائیں گی۔ خدا حافظ۔